बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत पे। वैसे तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम डिस्कशन से लेकर मोहल्ले में जो लोग खड़े होते हैं या कहीं भी, अब जो डिस्कस हो रहा है वो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, नया सेटअप, जिस तरह से ये ओवरऑल कोएलिशन वजूद में आई है और जिस तरह से तमाम मिनिस्ट्रीज सामने आ रही हैं, और फिर इमरान खान साहब और दीगर लोग जिस तरह जल्द से जुलूस कर रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त बड़े इंटरेस्टिंग फेज में है। वो यूं है कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मैंने आम पाकिस्तानी को देखा नहीं था, या आम पाकिस्तानी इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए, ये तो सभी लोग चाहते थे, मगर जिस नौयत का वो इन्वॉल्व हो गया है विदाउट टॉलरेंस, इस तरह, ये मेरी अपनी राय है, इस तरह मैंने कभी लोगों को नहीं देखा था। तो इस वक्त जो हमारी सियासत है और ओवरऑल सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध सादिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। और मेरे ख्याल में आपके भी यही जज्बात होंगे, और बल्कि आप लोग जो MPAs हैं उनको तो लोग पकड़ पकड़ के मुख्तलिफ सवालात करते होंगे। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स डिस्कस करना इज़ नॉट बैड। हर आदमी का एक अपना व्यू पॉइंट है जिसका हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में इनटॉलरेंस बढ़ रही है related to politics, in any case people are not ready to listen your viewpoint. जो हम कह रहे हैं, जो हमें पता है, वो मान लो, तो ये नहीं हो सकता। डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना व्यू पॉइंट है, और मेरा जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ है PTI से, भाई हम तो थे ही चोर डाकू, पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, आप लोग तो दूध के धुले थे। आपके तो लीडर साहब जो थे वो फरिश्ता सिर्फ थे, नाउज़ुबिल्लाह। तो मतलब उन्होंने जो ये हरकतें की हैं, और फिर अपने गलत कामों को जस्टिफाई भी आप लोग कर रहे हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड। जो चीज़ गलत है उसको मानना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जिस चीज़ से अगर हमें इख्तिलाफ लगता है, ठीक है, फैसला बड़ों ने करना होता है, लीडरशिप ने करना होता है, लेकिन डेफिनेटली हम अपना व्यू पॉइंट ज़रूर उनके आगे रखते हैं, जो उसको वो सुनते भी हैं। ये जो इनटॉलरेंस ग्रो की जा रही है, खान हर साहब, बात का जवाब अब आ गया कि ये किया है तो देखो ना, ये इस वजह से किया है, वो किया है तो ये इस वजह से मतलब किया है। इट वाज नॉट लाइक दैट कि जो कल उन्होंने एक बात कही कि जी फौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं। भाई वो सारी ज़िंदगी जब नौकरी करते हैं, मेरा ख्याल से आई थिंक मेजर इज़ 23 ईयर्स, आफ्टर सर्विंग 23 ईयर्स, और उसकी तनख्वाह से वो पैसे कटते हैं, तो उसको जाके वो एक प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो सर्विंग द नेशन, तो वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई कि जी आपको फॉरेन गिफ्ट मिले, बहुत अच्छी बात है। आप एक तो पहला सबसे बड़ा जो झूठ बोला जा रहा है कि जी 50% पेमेंट, तोशा खाना की 25% पेमेंट होती है जब कोई भी वो चीज़ ख़रीदना चाहता है। सिटिंग मिनिस्टर्स, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, 25% पेमेंट होती है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया ये इस बात को छेड़ा है, तो मैं इस पे लोगों की आगाही के लिए आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि तोशा खाना में ज़ाहिर है जब गिफ्ट मिला तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला, तो क्या ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है? जिस तरह लोग सोशल मीडिया पे बहस कर रहे हैं कि जी उनकी थी ना, उन्होंने बेच दी, तो ये तोशा खाना जो बीच में एक नया आया है, और ये जो पूरी एक अरेंजमेंट बताई गई है, इसकी क्या अफादियत है, क्या इम्पोर्टेंस है? देखें, तोशा खाना बेसिकली जब कोई भी हेड ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट इज नॉट फॉर द पर्सनैलिटी, इट इज फॉर द ऑफिस, ऑफिस, ठीक है। इफ एनीबडी इज सिटिंग लाइक अ मिनिस्टर, like a prime minister, president, तो that is for the office, for the position, वो रुतबे के लिए, वो रुतबे के लिए है, के लिए नहीं है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हुई ना। जब अगर वो प्रेसिडेंट को दिया गया है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को नहीं दिया गया है। वो डिक्लेयर करना होता है, व्हेन यू कम बैक एवरीथिंग इज़ बीन डिक्लेयर्ड, और फिर उसकी टैगिंग की जाती है मार्केट प्राइस के हिसाब से कि जी ये इतने की है, ये इतने की है। उसके बाद यू हैव टू पे 25% इफ़ यू वांट टू हैव इट, तो यू हैव टू पे 25-30%। इट्स
ایوری ٹائم اٹس ڈفرینٹ, اور ہر گورنمنٹ وہ کرتی ہے, وہ اس کے بعد پے کیا جاتا ہے, اینڈ دین اٹ از یور پراپرٹی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از فار ٹو بی سیل ان دا انٹرنیشنل مارکیٹس. مطلب یہ جو انہوں نے کل جسٹیفیکیشن دی ہے, میرا تحفہ میری مرضی, مطلب اٹ از لائک سم تھنگ ویری اسٹوپڈیٹی, اینڈ دس از ناٹ. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل ہی بھی دی جاتی ہیں, پرسنل گفٹ بھی دیے جاتے ہیں ٹو دا پرسنالٹی, لائک پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, لیکن لائک بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی, ان کو پرسنلی رائل فیملیز نے کچھ گفٹ دیے ہوں گے, لیکن اس کی بھی کہتے ہیں کہ ڈکلیریشن کرنی ہوتی ہے اور کچھ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. یو کین ناٹ ٹیک اٹ اوے دیم لائک. اچھا وہ آپ کے ملک کی اثاثہ ہے, ہاں وہ اثاثوں میں کام ہاں ہوگا جی وہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اوور آل سچویشن جو آ گئی, میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت کی جو سیاست ہے اس حوالے سے جب آپ اسے دیکھتی ہیں, بینگ پارٹ آف اٹ آلسو, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں میں پالیٹکس میں آئی, obviously میری مدر واز انوالو ان پالیٹکس, آئی ہیو اے political background, but I am from a middle class family also. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پالیٹکس ہے نا, وہی والی بات جو ہم نے پہلے شروع کی تھی. ایک تو رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے, وی ڈونٹ رسپیکٹ ایچ ادر, وی ڈونٹ رسپیکٹ our view points. We have to respect our viewpoint. We have to respect the other person also. ہم انڈیویجولی بھی ہم لوگوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, اور ہم بڑے جلدی سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اس کو وائلنٹ کہہ سکتے ہیں. Yes, we are violent. Yes, we are violent people. We are violent nation. مطلب at this point, which is not good. عمران خان صاحب بہت اچھی بات کہ جی انہوں نے ان لوگوں کو باہر نکالا جو یوتھ تھے, انہوں نے ووٹ, لیکن ان کی تربیت نہیں کی ہے. وہ انتہائی روٹ وائلنٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہیں اس وقت, اور وہ کسی کا ویو پوائنٹ سننے کے لیے وہ نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو بتانے کی یا سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی خاتون ہے, ماں بہن کی گالیاں آتی ہیں, وچ از ویری بیڈ. دس از ناٹ پولیٹیکل کلچر آف پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمتی پالیسی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ لائک جب پیپلز پارٹی بی بی کے بعد ساری دنیا کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی, پیپلز پارٹی سروائیو نہیں کر سکے گی, لیکن وہ آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو سنبھالا. اور جب وہ آفس میں گئے, پریزیڈنٹ بنے, تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے پاورز کو آگے دینا. انہوں نے سارے پاورز اسمبلی کو واپس کیا. انہوں نے مفاہمت کی وجہ سے 18ویں ترمیم پاس کرائی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اور آج بھی جو کچھ ہوا ہے, عمران خان کو نو کانفیڈنس موو ہوئی, تو یہ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس پہ پریکٹیکلی کام کر رہے تھے. جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت سے کہا جا رہا تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر آج ہم سوچیں جو پی ڈی ایم سے ہماری علیحدگی کی وجہ بنی تھی, تو چیئرمین صاحب نے کہا تھا اگر آج ہم استعفے دے کے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کون سا ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا, کہاں سے ہم عمران خان کو نکالتے. تو آصف علی زرداری ہی صاحب کی مفاہمتی پالیسی ہے, اور آج بھی انہوں نے اتنا بڑا دل کیا کہ سب کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا, اور نون لیگ کو کہا کہ جی ان نمبرز یو آر دا بگیسٹ پارٹی ان دا اسمبلی اینڈ یو شوڈ بی دا پرائم منسٹر ان آفس. تو شہباز شریف کو آصف زرداری صاحب نے خود پرپوز کر کے پرائم منسٹر بنایا. تو ان کی مفاہمت, اس مفاہمت کی اس ملک کو ضرورت ہے. جو فورن پالیسی کو ڈیمیج ہوا ہے, اکانومی کو ڈیمیج ہوا ہے, تو وہ اس کی ضرورت ہے. اچھا یہ متحدہ اپوزیشن کی جو نئی حکومت اب آ رہی ہے اور آ گئی ہے تو آ رہی, میں نے اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے ابھی بہت سی چیزوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے منسٹرز کا, اور جو کہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بائی دا ٹائم یہ پروگرام چلے گا ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے ڈیسیشنز آ گئے ہوں. تو اس حکومت کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے بہتری ہوگی اس سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا, اٹس جسٹ لائک انٹرم سیٹ اپ ان بٹوین, بیکاز جو عمران خان نے الیکٹرول
لاز میں گڑبڑ کر دی ہے. الیکٹرل ریفارمز جو کہ ہم چاہتے تھے, عمران خان صاحب کو بھی اسمبلی میں مختلف وقتوں میں پولیٹیکل پارٹیز نے آفر کی کہ بیٹھ جائیں اور الیکٹرل ریفارمز کریں, جو انہوں نے نہیں کی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ای وی ایم مشین ہٹا دیں گے اوورسی. ایسے نہیں ہوتا جیسے انہوں نے کیا تھا. نہ پاکستان کے پاس ای وی ایم مشین خریدنے کے اس وقت پیسے ہیں, نہ ہماری فائنینس ہے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا وہ جو الیکٹرال ریفارمز ہیں وہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا اس پہ کنسنسس ہے. پہلے کی اپوزیشن اور آج کی گورنمنٹ پارٹیز کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جی وہ ریفارمز کی جائیں. اور کیونکہ بجٹ آ رہا ہے تو اوبویسلی جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو بجٹ دینا ہے, جو مل کے اس وقت دے دیا جائے, کیونکہ پاکستان اس وقت جو مہنگائی اور انفلیشن کی جو ہے بالکل اکنامک کرائسس ہے, اس سے تھوڑا سا وہ کر کے اور پھر ہم نئے الیکشنز کی طرف جائیں. جس پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملے وہ پھر نیکسٹ گورنمنٹ بنائے اور وہ پالیسی میکنگ کرے, کیونکہ یہ اس وقت ڈیفینیٹلی ایک پارٹی نہیں ہے کہ جو پالیسی میکنگ کرے گی. اٹ از کمبائنڈ, تو مشکل ہوگا چیزوں کو اتنا ساتھ لے کے چلنا. تو آئی تھنک اٹ از اے شارٹ ایجنڈا جو کر کے اور پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ 23 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آمد ہے, کراچی واپس آ رہے ہیں, اور ان کے استقبال سے ریلیٹڈ اور پھر پارٹی کا آگے کیا ویژن ہے, اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اوبویسلی جب وہ یہاں سے نکلے تھے 27 فیبروری کو, ہم نے لانگ مارچ شروع کیا تھا, تو ہم نے یہ نعرہ لگا کے شروع کیا تھا کہ ہم عمران کو نکالیں گے. تو ڈیفینیٹلی چیئرمین کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان جو کہتا تھا ٹیبل ٹھوک ٹھوک کے کہ میں 5 سال یہ بھی پورے کروں گا اور اگلے 5 سال بھی میں پورے کروں گا, تو چیئرمین صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جمہوری آئینی طریقے سے بھی لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فارغ کیا ہے, نیا سیٹ اپ آ گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت ایکسائٹیڈ ہے, کیونکہ ان کے جوان سالہ چیئرمین جو ہیں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اور دوسری بات یہ گارنٹی ہے کہ آصف زرداری جس سائٹ پہ ہوں گے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب یا ناکام ہوگی. بی بی کے خلاف اس وقت تمام جماعتیں ایک طرف تھیں, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی, اور بی بی تحریک عدم اعتماد جیت گئی تھی, کیونکہ آصف زرداری صاحب بی بی کے ساتھ ہیں. اور آج متحدہ اپوزیشن کے ساتھ آصف زرداری تھے تو تحریک عدم اعتماد ہم جیت گئے. تو چیئرمین صاحب کا بہت بھرپور استقبال ہوگا. خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیڈیز کی بہت بڑے پیمانے پہ شرکت ہوگی چیئرمین صاحب کو, کیونکہ خواتین سب سے زیادہ پچھلی حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل, لیکن فائنینشیل کرنچ جو بھی تھا وہ سب سے زیادہ خواتین اس پہ افیکٹڈ تھیں, کیونکہ گھر کی بجٹنگ, بجلی کے بل, آبویسلی جو گھر چلاتا ہے اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں سے یہ سب کچھ پورا کروں. ہم تیار ہیں, چیئرمین صاحب آ رہے ہیں, ہم سب ایئرپورٹ جائیں گے, آپ کو بھی انوائٹ کریں گے, آپ ضرور آئیے گا اور دیکھیے گا. اور کراچی میں خواتین خاص طور پر بڑی تعداد میں اس دن چیئرمین صاحب کا استقبال کریں گی. اور 6 مہینے 8 مہینے, کیونکہ اوبویسلی شارٹ اسپین ہے, الیکشن کمیشن نے ایک تو ٹائم مانگا ہے, دوسرا الیکشن ریفارمز ہیں, اس کے بعد ساتھ ساتھ پارٹی کا لائے عمل انفولڈ ہوتا جائے گا. ہم جمہوری ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ ہمارا نعرہ ہے, تو ہم جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ اگلے الیکشنز لڑیں گے. اوکے, آل دا بیسٹ فار دیٹ. تھینک یو سعدیہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور مجھے اس سیشن میں ایک اچھی بات یہ لگی کہ وہ چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے, جس کو ہم کچھ بھی سوچ کے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور اپنی رائے بنا لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اگر کوئی ایسا سیشن آتا ہے جس میں لوگ آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں, کچھ پروٹوکولز کے بارے میں بتا رہے ہیں, زندگی میں کوئی نظم و ضبط بھی ہوتا ہے نا, ایسے ہی بے راہ روی میں تو ہم زندگی نہیں گزارتے. تو اچھا ہے کہ اس کو سن ضرور لینا چاہیے, سیکھ لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بتاتے رہیں گے آپ کو کہ پاکستانی سیاست کون سا موڑ لے رہی ہے اور کون سی کروٹ بیٹھ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.